کوئی کہے کہ جی قرآن میں امامت تو ہے ہی نہیں، ڈیوائن امامت تو ہے ہی نہیں موجود، آپ کو نظر ہی نہیں آتی، آپ کے پاس بصیرت ہی نہیں ہے۔ جہاں آل محمد کی محبت کا نور نہ ہو وہاں دل میں بصیرت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اہل بیت کو فضائل کی حد تک مانا ہے، دین اہل بیت سے نہیں لیا، دین نہیں لیا آپ نے اہل بیت۔ اگر حضرت نوح کا بیٹا اگر دور سے کھڑا ہو کے حضرت نوح کی تعریفیں کرتا رہتا، بچتا؟ پھر بھی نہیں بچتا۔ اس کا معنی صرف منقبتیں پڑھنا نہیں بچاتا، صرف قوالیاں کروانا نہیں بچاتا۔ یہی کمال ہے نبی کا کہ نبی نے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دی ہے۔ آپ دور سے کھڑے ہو کے تعریفیں کرتے رہیے۔ انتہائی خلوص کے ساتھ میں برادران اہل سنت کو یہ کہتا ہوں جو یہاں موجود ہیں، جو نشریاتی وسیلے پہ سن رہے ہیں، کہ علی کے اتنے فضائل بیان کیے، بہت فضائل بیان کیے، ہم قدر کرتے ہیں آپ، لیکن بتائیے اس کا نتیجہ کیا ملا؟ میں نے سنا مفتی حنیف قریشی ایک دن کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم بھی مانتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں قرآن میں 300 آیتیں نازل ہوئی۔ کیسے نہیں مانیں گے؟ حنفی بزرگ عالم نے جو شواہد و تنزیل میں لکھا ہے تو ماننا تو پڑے گا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں ان سے اور دیگر مفتیان سے کہ ان 300 آیتوں کو علی کی شان میں ماننے کا آپ کو فائدہ کیا ہوا جب آپ کا علی عثمان کے بعد ہے؟ تھینک لیس جاب ہے نا، تھینک لیس جاب۔ فائدہ کیا ہوا؟ آپ 1000 فضیلتیں پڑھتے بتاتے رہیے مولا علی کی، دیکھیں کیسے جھوم جھوم کے رمضان میں۔ فائدہ کیا ہے؟ آخر میں نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے نتیجہ دیکھا جاتا ہے، رزلٹ دیکھا جاتا ہے۔ میں یہاں سے 10 مجلس سے پڑھ کے چلا جاؤں، ایک نوجوان کو آپ کھڑا کریں اور آپ پوچھیں بتائیے بھائی یاسر صاحب نے قرآن کی کون کون سی آیتیں پڑھی تھیں؟ اگر وہ ایک آیت بھی نہ ریفرنس کے طور پہ بتا سکے تو کیا مطلب؟ تھینک لیس جاب ہو گئی۔ تو آپ جو اتنے فضائل جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، رزلٹ کیا ہے؟ فضیلت علی ترتیب خلافت۔ بھائی یہ پورے سال یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کو تنگ کرتی ہیں، یہ سارے مسئلے آپ کے حل کر رہا ہوں میں، اس کو سنیں، فائدہ کیا ہوا؟ اچھا ہمارے لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بہت اچھے عقیدے کی، ارے یاسر صاحب آپ تو ہر کسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، دیکھیے کتنے مولا کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ مان بھائی عثمان کے بعد رہے تو فائدہ کیا ہوا فضائل بیان؟